بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد. ماہ شعبان کا یہ آخری جمعہ ہے. اب اس کے بعد جو جمعہ پڑے گا وہ رمضان میں 1-2 روزہ گزر چکا ہوگا. رمضان کا مہینہ ایک صاحب ایمان کے لیے، اللہ رسول اور آخرت پر ایمان رکھنے والے کے لیے انتہائی غنیمت کی چیز ہے. اور اللہ رب العزت نے اس کے اندر ثواب کے اندر اضافہ فرمایا اور اس مہینے کو مبارک بنایا، تو ساتھ ساتھ میں بندے اس مہینے سے کس طرح سے مکمل استفادہ کر سکیں اس کا بھی انتظام اللہ رب العزت نے بنایا. انسان ہدایت کے راستے پر چلے، شریعت کے راستے پر چلے، احکام کے راستے پر چلے، سنت کے راستے پر چلے، یہ سچائی کے راستے پر چلنے سے اس کو 2 چیزیں روکتی ہیں، 2 اس کے دشمن ہیں. ایک سب سے بڑا دشمن، بنیادی دشمن اس کا خود اپنا نفس ہے. سب سے بڑا اور بنیادی دشمن اس کا پہلے نمبر پر نفس ہے اور دوسرے نمبر پر شیطان ہے. یہ 2 چیزیں اس کے لیے نقصان دہ ہیں اور دونوں کا بندوبست اللہ رب العزت نے اس مہینے کے اندر بہترین طریقے سے کر دیا. نفس کا بندوبست تو اس طریقے سے کیا کہ بندہ خود مہینے کا روزہ رکھے گا. اگر وہ روزہ رکھ رہا ہے اور افطاری اور سحری کے اندر ایک دم ٹوٹ کے نہیں کھاتا تو پورے دن بھوکا رہنے کی وجہ سے اس کا نفس دھیرے دھیرے کمزور ہو جائے گا. لہذا نفس جو اب تک انسان پر حاوی تھا وہ مغلوب ہو جائے گا اور وہ شیاطین جو انسانوں کو بہکانے کا اور گمراہ کرنے کا کام کرتے ہیں، اس سلسلے میں مختلف روایات موجود ہیں کہ ان کے ساتھ رمضان کے مہینے میں کیا ہوتا ہے. اسی میں ایک روایت ہے ترمذی کی اور یہ روایت ابن ماجہ کے اندر بھی ہے. راوی ہیں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اذا كان اول ليلة من شهر رمضان صفدت الشياطين ومرضت الجن وغلقت ابواب النار فلم يفتح منها باب وفتحت ابواب الجنة فلم يغلق منها باب ولله عتقاء في رمضان كل ليلة. جب رمضان کی پہلی رات ہوتی ہے یعنی چاند کی تصدیق ہو جاتی ہے اور رمضان کا مہینہ شروع ہوتا ہے، ادھر چاند ہوا، رمضان کی رات شروع ہوئی اور اللہ کی طرف سے پہلی کارروائی یہ ہوتی ہے کہ جو شیاطین ہوتے ہیں اور جناتوں میں جو سرکش اور بےہودہ قسم کے ہوتے ہیں انہیں قید کر لیا جاتا ہے. لہذا انسانوں کو بہکانے، گمراہ کرنے، گناہوں کے اوپر ابھارنے، یہ سب چیزیں ان کی جو کارروائی شیطانوں کی ہوتی ہے بند ہو جاتی ہے. باہری دشمن اپنا قید ہو گیا. اور ایک معاملہ یہ ہوتا ہے کہ جہنم کے جتنے دروازے ہیں سب کے سب بند کر دیے جاتے ہیں. فلم یفتح منها باب، ایک بھی اس کا دروازہ کھلا نہیں رہتا اور جنت کے سارے دروازے کھول دیے جاتے ہیں. کوئی ایک دروازہ بھی جنت کا بند نہیں ہوتا. یہ اللہ کی طرف سے نوازش اور مہربانی ہے
کہ آپ کے لیے یہ راستہ بند کر دیا گیا اور اس راستے کو کھول دیا گیا، اب اس مہینے کی برکت سے، رحمت سے، مغفرت سے آپ بھرپور فائدہ اٹھائیے۔ خاص طور سے رمضان کے مسئلے میں ایک روایت بیان کی جاتی ہے، شہر اولہ رحمہ واوسطہ مغفرہ وآخرہ نجات من النیران، یعنی رمضان کے 3 عشرے کو 3 حصوں میں بانٹ دیا گیا۔ پہلے والے عشرے کو رحمت کا، دوسرے والے عشرے کو مغفرت کا، تیسرے والے عشرے کو عتق من النار اور نجات من النار کا بنا دیا گیا کہ جہنم سے چھٹکارے کا عشرہ ہے۔ اس روایت کے بارے میں محدثین کہتے ہیں کہ یہ منقطع ہے۔ اس سے زیادہ صحیح اور بہتر روایت ہے وہ جو ابھی ہم نے پڑھی ہے، ترمذی اور ابن ماجہ کی صحیح روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَلِلَّهِ عُتَقَاءُ فِي رَمَضَانَ كُلَّ لَيْلَةٍ، پہلی رات سے لے کر کے آخری رات تک ہر رات میں اللہ تبارک و تعالی جہنم سے لوگوں کو نجات دیتے ہیں۔ نہ تو یہ پہلے عشرے کے ساتھ خاص ہے، نہ یہ دوسرے عشرے کے ساتھ خاص ہے، اور نہ یہ تیسرے عشرے کے ساتھ خاص ہے، بلکہ 29 یا 30 راتیں جو بھی رمضان کی پڑتی ہیں، ہر رات کے اندر اللہ رب العزت کا یہ معاملہ ہوتا ہے کہ ہر رات میں مانگنے والے اور طلب کرنے والوں کی ایک بڑی تعداد کو اللہ تعالی جہنم سے بری کر دیتے ہیں۔ لہذا رمضان کا جو مہینہ ہے یہ پورا کا پورا مہینہ رحمت کا مہینہ ہے، پورا کا پورا مہینہ برکت کا مہینہ ہے، پورا کا پورا مہینہ مغفرت کا مہینہ ہے، پورا کا پورا مہینہ نجات کا مہینہ ہے جہنم سے اور اللہ کے عذاب سے اور اللہ کے غیظ و غضب سے۔ رمضان کے فضائل کے بارے میں اور رمضان کے مسائل کے بارے میں اتنی باتیں کہی جا چکی ہیں اور آپ لوگوں نے اتنی باتیں سن چکی ہیں کہ اب مزید کہنے اور سننے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ انصاف کی بات یہ ہے کہ اب مزید باتوں کو کہنے کی اور سننے کی ضرورت نہیں ہے، ضرورت صرف اس بات کی ہے کہ جتنی باتیں رمضان کے تعلق سے ہم نے سنی ہیں، چاہے وہ فضائل کے قبیل سے ہوں، چاہے وہ مسائل کے قبیل سے ہوں، ضرورت صرف اس بات کی ہے کہ اس مہینے کو ہم لوگ غنیمت جان کر کے اپنے آپ کو عبادت کے اندر لگائیں، اس مہینے کی رحمت سے، اس مہینے کی مغفرت سے، اس مہینے کی برکت سے ہم فائدہ اٹھانے والے بنیں۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ ہماری قوم بیدار بنے، ضرورت اس بات کی ہے کہ اس مہینے سے فائدہ اٹھانے والی ذمہ دار بنے، آخرت، قبر اور موت کے سلسلے میں ہوشیار بنے۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم لوگ اپنے آپ کو کس طریقے سے، کس دھرنے پر اور کس نہج پر ڈالیں کہ رمضان کا مہینہ ہمارے لیے کارگر ثابت ہو جائے، ہمارے لیے کارگر ثابت ہو جائے، ورنہ مہینہ تو بذات خود منافع بخش ہے، سود مند ہے۔ جو لوگ ہوشیار ہیں، جو لوگ بیدار مغز ہیں، جن کو خدا ترسی معلوم ہے، جنہیں آخرت اور قبر یاد ہے، وہ لوگ اس مہینے سے فائدہ اٹھاتے ہیں۔ کم سے کم ہم لوگ اگر دنیا کی زندگی میں اتنے مشغول ہو گئے کہ آخرت کی تیاری کا ہمارے پاس وقت ہی نہیں ہے اور اتنی بڑی جہالت اور برائی کا ہم شکار ہیں، تو اتنا تو ہر فرد کو کرنا چاہیے کہ ماہ رمضان کے اندر اپنے اوپر کچھ ذمہ داریاں اور پابندیاں ڈالیں۔ اپنے پر سب سے بڑی پابندی اور پہلی ذمہ داری یہ لگانی چاہیے کہ رمضان کے مہینے میں کوئی بھی نماز بغیر تکبیر تحریمہ کے نہیں ہوگی،
جس کنڈیشن میں ہوں، جہاں بھی ہوں، ہماری پہلی ترجیح یہ ہوگی کہ ہم ہر نماز کو تکبیر تحریمہ کے ساتھ ادا کریں گے۔ یہ اپنے اوپر ذمہ داری ڈال لیں، ہم کو یہ کرنا ہے۔ اپنا شیڈول، نظام الاوقات اس طریقے پر ہم ترتیب دیں گے کہ ہماری کوئی بھی نماز چھوٹے گی نہیں۔ اور رکعت اور نماز چھوٹنا تو بہت بڑی بات ہے، اپنے اوپر اگر پابندی ہم کر لیں کہ ہم بغیر تکبیر تحریمہ کے نماز نہیں پڑھیں گے، پڑھیں گے پابندی کے ساتھ اور تکبیر تحریمہ کے ساتھ ہی پڑھیں گے، اس کی ایک دم اپنے اوپر پابندی لگائیں۔ دوسری چیز کی پابندی یہ کر لے کہ سحری تو ہر ایک کو کھا کے روزہ رکھنا ہے۔ جب سحری کھائیں گے تو بیدار ہوں گے، جو لوگ سو جاتے ہیں ان کو بیدار ہونا پڑے گا، ورنہ ہمارے ملک کے اندر ایک بڑی تعداد ایسی ہے جو پوری رات بیدار ہی رہتی ہے۔ جب بیدار ہونا ہے یا بیدار ہی رہنا ہے تو ایک اور کام اپنے ذمہ رکھ لیں کہ سحری کھانے سے پہلے 2 ہی رکعت صحیح، 4 ہی رکعت صحیح تہجد کے نام پر ضرور 1 مہینہ پڑھیں گے۔ اس کو مس نہیں ہونے دیں گے، جیسے ہم سحری کو مس نہیں ہونے دیتے، سحری کو چھوٹنے نہیں دیتے، پوری ذمہ داری کے ساتھ چاہے ایک کھجور ہی کیوں نہ ہو، چاہے ایک روٹی ہی کیوں نہ ہو، چاہے ایک پیالی چائے ہی کیوں نہ ہو، مگر آدمی سحری لینے کو ضروری سمجھتا ہے کہ سحری کھائیں گے اور روزے کی نیت کریں گے۔ جیسے آپ نے اس کو ایک دم ضروری اپنے دماغ میں بٹھا رکھا ہے کہ ہم کو یہ کرنا ہے، چھوٹنی نہیں ہے، اسی طریقے سے اپنے اوپر یہ ذمہ داری ڈال لیں کہ سحری کھانے سے پہلے ہم ہر حال میں تہجد کے نام پر 2 یا 4 رکعت پڑھنی ہی پڑھنی ہے۔ اس کو ہم مس نہیں ہونے دیں گے۔ اور تیسرا ایک کام اور کرنا ہے، تیسرا کام یہ کرنا ہے کہ ہم پورے رمضان، پورے سال جو کیا وہ کیا، لیکن رمضان میں پورے رمضان قرآن کریم کی تلاوت ضرور کریں گے۔ کم سے کم ایک دن میں 1 پارہ تو ہونا ہی چاہیے۔ جن لوگوں کا قرآن چلتا ہے، آسانی سے تلاوت کر لیتے ہیں، وہ 3 پارے کر لیں، 2 پارہ کر لیں، اور جن کے پڑھنے میں بڑی دقت ہوتی ہے وہ کم سے کم 1 پارہ کی پابندی تو کریں کہ یومیہ، روزانہ 1 پارے کی تلاوت ہم ہر حال میں کریں گے۔ اگر یہ 3 ذمہ داری آپ اپنے اوپر ڈال لیں گے تو انشاءاللہ العزیز رمضان کا جو مہینہ برکت والا، مغفرت والا ہے، رحمت والا ہے، اس کی ایک بڑی مقدار آپ پا جائیں گے اور اس سے بھرپور فائدہ اٹھانے والے بنیں گے۔ باقی فرض نمازوں کے ساتھ ساتھ تراویح کو آپ کو پڑھنی ہے، جو ہمارے اوپر واجب ہے، اس کو آپ کو واجب کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ظہر کی نماز ہمارے اوپر فرض ہے، ہمیں اس کو فرض کرنے کی ضرورت نہیں، تو پڑھنی ہی پڑھنی ہے۔ وتر کی نماز واجب ہے، اس کو پڑھنا ہی پڑھنا ہے۔ تراویح بھی ایسے ہی ہے کہ ہم کو اس کو پڑھنا ہی پڑھنا ہے۔ تو تراویح کی پابندی کرنے کی ضرورت نہیں، وہ آپ کو ڈائریکٹ پڑھنے کی ضرورت ہے کہ لاپرواہی ہو رہی ہو، ہمارے لیے گناہ کا کام ہے۔ ہم تراویح کی نماز کو پابندی سے عام نمازوں اور نمازوں کی طرف پڑھیں گے۔ اگر ہم تھوڑا سا اپنے اندر تبدیلی لائیں، بیداری لائیں اور کچھ تیقظ دکھائیں، شوق و ذوق دکھائیں، تو انشاءاللہ العزیز رمضان گزرنے کے بعد آپ کو احساس ہوگا کہ اس مہینے سے ہمیں کتنا فائدہ ہوا اور ہماری روحانیت اور دینی شعور کتنا بڑھا ہے۔ اللہ رب العزت ہم لوگوں کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔